الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورۃ فاتحہ سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ہیں. ان ناموں میں ایک نام یہ فاتحہ ہے جو عام مشہور ہے. فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں قرآن پاک کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے. اس سورت کا ایک نام ہے ام القرآن. ام القرآن قرآن کا اصل، قرآن کی ماں. ام القرآن اسے کیوں کہتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو انہوں نے وجہ پیش کی، بس صرف میں اسی پر اکتفا کروں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ ام القرآن اسے اسی لیے کہا جاتا ہے، پورے قرآن کا اجمالی طور پر فاتحہ کے اندر ذکر موجود ہے. یہ سورۃ فاتحہ قرآن کی ماں ہے. اس طرح ماں سے اولاد پیدا ہوا کرتی ہے اور ضمنی طور پہ پہلے موجود ہوتی ہے، اسی طور پر پورا قرآن فاتحہ کے اندر موجود ہے. وہ اس طرح کہ قرآن پاک کے کل 4 حصے ہیں. پہلا حصہ شروع سے لے کر سورۃ انعام تک، دوسرا حصہ سورۃ انعام سے شروع ہو کر سورۃ کہف تک، پھر تیسرا حصہ سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک، پھر چوتھا حصہ سورۃ سبا سے آخر تک. یہ 4 حصے ہیں اور ہر حصے کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے. ہر حصے کے اندر ایک سورت ہے جس کے شروع کے اندر الحمدللہ آتا ہے. پہلے حصے میں سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ، دوسرا حصہ سورۃ انعام سے شروع ہو رہا ہے، اس میں الحمدللہ، تیسرا حصہ سورۃ کہف سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی الحمدللہ، چوتھا حصہ سورۃ سبا سے شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا میں بھی لفظ الحمدللہ. یہ 4 حصے ہیں. اس طرح پہلے حصے کا سب سے زیادہ مرکزی مضمون خالقیت ہے، دوسرے حصے کا مضمون ربوبیت ہے، تیسرے حصے کا مضمون کہ اللہ پاک جہان کا نظام خود چلا رہا ہے، خود ہی تصرف کرتا ہے. جہان کا نظام اللہ پاک نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے. یہ سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک یہی مضمون، مرکزی مضمون چلے گا. چوتھا مضمون ہے قیامت کا، جو سورۃ سبا سے شروع ہو کر قرآن پاک کے اخیر تک جائے گا.
اور مضامین بھی آتے ہیں، لیکن ہر ایک حصے کے اندر یہ مضمون مرکزی مضمون ہے۔ پہلے حصے میں خالقیت، دوسرے حصے میں ربوبیت، تیسرے حصے میں نظام عالم کو خود ہی چلانا، چوتھے حصے میں قیامت کا مضمون۔ یہ 4 مضمون ہیں، اور یہ چاروں مضمون اجمالی طور پر سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ لفظ الحمدللہ، اس میں اشارہ ہے حصہ اول کی طرف، رب العالمین، اس میں اشارہ حصہ دوم کی طرف، الرحمن الرحیم، اس میں اشارہ حصہ سوم کی طرف، مالک یوم الدین، اس میں اشارہ ہے چوتھے حصے کی طرف۔ تو اس طرح جو پورے قرآن پاک میں مرکزی مضمون تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان مضمونوں کو اجمالی طور پر سورۃ فاتحہ میں ذکر کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ سورۃ فاتحہ ام القرآن کہلاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آخری حصہ ہے جو سبا سے شروع ہو رہا ہے، سورۃ سبا سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے، اس میں سورۃ سبا کی ابتدا بھی لفظ الحمدللہ سے ہے، اور سورۃ فاطر کی ابتدا بھی لفظ الحمدللہ سے۔ تو آخری حصہ ایسا ہے جس حصہ کے اندر 2 سورتوں کی شروع میں لفظ الحمدللہ آ گیا، باقی تمام حصوں میں تو ایک سورت ہے جس کی ابتدا لفظ الحمدللہ سے ہے، لیکن چوتھے حصے میں 2 سورتوں کی ابتدا لفظ الحمدللہ سے ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ جواب، دوسرا حصہ اس میں دوسری سورت فاطر، وہ سورت سبا کا تتمہ ہے، سورت سبا کا تتمہ ہے، یعنی یوں سمجھو جیسے دونوں مل کر صورتیں ایک ہیں، دوسری سورت پہلی سورت کا تتمہ ہے، اس لیے دوسری سورت کی ابتدا میں بھی الحمدللہ آ گیا۔ وہ اس طرح کہ سورت سبا میں کہا گیا کہ اللہ ہی کو پکارو، سورت فاطر میں بتایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں شفیع غالب کوئی نہیں، لہذا اللہ ہی کو پکارو۔ اس طرح دوسری سورت پہلی سورت کے لیے بمنزل تتمہ کے ہے، اس لیے دوسری سورت کے شروع میں بھی لفظ الحمدللہ ذکر کر دیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کا ام القرآن نام کیوں ہے، اس کی وجہ پیش کی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مصنف اپنی تصنیف کی ابتدا میں اپنی تعریفیں نہیں کیا کرتا، لیکن اب یہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اس کی ابتدا میں اللہ کی تعریفوں کا ذکر ہے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کوئی مصنف اپنی تصنیف کی ابتدا اپنی تعریفوں سے نہیں کرتا۔ اب یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اس قانون کے مطابق اس کلام کی ابتدا میں اس کلام کے متکلم یعنی اللہ تعالی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جواب، اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا معنی یہ ہے یعنی سوال کرنے کی تعلیم دی گئی، طریقہ سکھایا گیا۔ تعلیم المسئلہ، مسئلے کی تعلیم، سوال کرنے کی تعلیم، طریقہ بتایا گیا۔ گویا کہ الحمدللہ سے پہلے لفظ معذوف ہے، قولو الحمدللہ۔ اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اس میں اللہ پاک بندوں کو سوال کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ چنانچہ لفظ الحمدللہ سے پہلے قولو مقدر ہے، قولو مقدر ہے۔ گویا کہ اللہ پاک بندوں کو کہتا ہے تم یوں کہو الحمدللہ۔ تو یہ اللہ اپنی تعریف آپ نہیں کر رہا، بلکہ یہ تعریف کے کلمات بندوں نے کہنے ہیں۔ اللہ پاک نے سوال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بسم اللہ سے پہلے قولو، پھر الحمدللہ رب العالمین اس سے پہلے قولو، پھر ایاک نعبد اس سے پہلے قولو، پھر ایاک نستعین سے پہلے قولو، پھر اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے قولو۔ اس طرح یہ 5 جگہ پر لفظ قولو قولو معذوف ہے۔ تو یہ اللہ پاک اپنی تعریفیں آپ نہیں کر رہا، بلکہ اس صورت میں بندوں کو سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ قاضی بیضاوی اس سورت کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ عبارت آپ کے پاس لکھی ہوگی، ھذا وما بعدہ مقول علی السنۃ العباد لیعلموا کیف یتبرک باسمہ ویحمد علی نعمہ ویسأل عن فضلہ۔ بیضاوی، ھذا وما بعدہ مقول علی السنۃ العباد، یہ جو سورت فاتحہ میں جتنے الفاظ آئے ہیں یہ بندوں کی زبان پر، یہ ایسے ہیں جیسے بندوں کی زبان پر نازل ہوئے ہیں، بولے گئے ہیں بندوں کی زبان پر، بندوں نے یہ کہنا ہے، لیعلموا تاکہ بندے جان لیں، کیف یتبرک باسمہ کہ اللہ کے نام سے کیسے برکت حاصل کی جائے گی، ویحمد اور کیسے اللہ کی تعریف اللہ کی نعمتوں پر کی جائے گی، ویسأل من فضلہ اور اللہ سے اللہ کا فضل کس طرح مانگا جائے گا۔ تو یہ سورت تعلیم المسئلہ ہے، اس میں اللہ پاک نے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لفظ بسم با جارا اسم مجرور
کہ جار مجرور اپنے متعلق کا تقاضا کرتا ہے. یہ جار مجرور متعلق ہوگا اور یہ تقاضا کرتا ہے اپنے متعلق کا. عام طور پہ ابتدئ اشرع اس کا متعلق مقدر سمجھا جاتا ہے اور معنی کیا جاتا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. یہ جو عام مشہور معنی ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یہ بسم کا متعلق اشرع یا ابتدئ مقدر نکال کر یہ معنی کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. یہ عام طور پہ اس طرح مشہور ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم میں با استعانت کی ہے، با استعانت کی ہے، اور اس جار مجرور کا متعلق اخیر میں معذوف ہے، آخر میں معذوف ہے، مقدر ہے. بسم یہ جار مجرور جو اس کا متعلق ہے یہ مقدم ہے اور اس کا جو متعلق ہے وہ مؤخر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا استعینوا، اللہ رحمان رحیم کے نام سے ہی، اللہ کے نام سے ہی مدد مانگو. استعینوا آخر میں متعلق معذوف ہے. یہ آخر میں اس لیے معذوف مقدر ہے تاکہ حصر کا معنی پیدا ہو جائے. یہ با استعانت کی ہے اور اس کا متعلق آخر میں معذوف ہے استعینوا، تو گویا کہ اس میں مشرکین کا رد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں مشرکین کا رد ہے. پہلے لفظ سے ہی رد شروع ہوا مشرکوں کا، سمجھے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں مولوی نے کیا دین کا کام کیا، رد رد رد، فلاں پر رد، فلاں پر رد، فلاں پر رد. ایسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک شروع سے ہی جو کر رہا ہے ابتدا تو رد سے، کہ مشرکوں کی رد کرنی ہے، مشرکوں کی تردید کرنی ہے. اچھا جی، اللہ ہی کے نام سے استعینوا مدد چاہو، اللہ ہی کے نام سے مدد چاہو. اب مشرکین کی تردید ہوگی. مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے معبودوں کے نام کو استعمال کرتے تھے، ان سے مدد چاہتے تھے، اپنے معبودوں کے نام سے مدد چاہتے تھے، ان کے ناموں کو ذکر کیا کرتے تھے. چنانچہ یہاں پر تفسیر مدارک اور تفسیر کشاف انہوں نے تقریباً یہی فائدہ لکھا ہے کہ مشرکین کی تردید ہو جائے. لکھتی ہیں کانو یبدؤون باسماء آلہتہم، وہ اپنے معبودوں کے ناموں سے ابتدا کیا کرتے تھے. فیقولون بسم اللات و بسم العزیٰ، وہ کہا کرتے تھے لات اور عزیٰ کے نام سے کام کی ابتدا کر رہا ہوں، لات اور عزیٰ کے نام سے مدد چاہتا ہوں. فوجب ان یقصد الموحد، تو ضروری ہے کہ موحد ارادہ کرے مانا اختصاص اسم اللہ عز و جل بالابتداء،
موحد ارادہ کرے کہ اللہ کا نام مختص ہے ساتھ ابتدا کے، کہ ابتدا کرنی چاہیے، برکت حاصل کرنی چاہیے، مدد لینا چاہیے تو اللہ ہی کے نام سے لینا چاہیے، لات اور عزا کے نام سے نہیں لینا چاہیے۔ موحد کو چاہیے کہ وہ ابتدا کرے، وہ کہے اللہ ہی کے نام سے سب کچھ ہوتا ہے، وَذَا بِتَقْدِيمِهِ وَتَأْخِيرِ الْفِعْلِ، اور یہ فائدہ، یہ معنی حاصل ہو سکتا ہے جار مجرور کو مقدم کرنے سے اور اس کا فعل جو ہے متعلق اس کو مؤخر کرنے سے۔ تفسیر مدارک، تفسیر کشاف۔ بسم اللہ، یہ بات گویا کہ استعانت کی ہے، اللہ ہی کے نام سے مدد مانگا کرو، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ مشرک جن کو پکارتے ہیں وہ کوئی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ اشارہ بحصہ اولا، رب العالمین اشارہ بحصہ دوم، الرحمن الرحیم اشارہ بحصہ سوم، مالک یوم الدین اشارہ بحصہ چہاروں۔ الحمدللہ اس میں پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے حصے کا مضمون وہ ہے خالقیت، کہ خالق اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ لفظ اللہ بول کر اللہ کا وصف مشہور مراد لیا گیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ خالق، ذکر ہے لفظ اللہ کا اور مراد ہے اللہ کی صفت مشہورہ خلق، تو للہ للخالق، تو اس میں پہلے حصے کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ خالق، جس طرح لفظ حاتم تائی بولا جاتا ہے، نام مراد نام نہیں ہوتا، مراد اس کی صفت مشہورہ سخاوت۔ جس طرح حاتم تائی کا لفظ بولا جائے، مراد حاتم تائی کی ذات نہیں ہوتی بلکہ اس کی صفت مشہورہ سخاوت مراد ہوتی ہے، تو یہاں بھی الحمدللہ لفظ اللہ کا اطلاق کیا گیا اور مراد اللہ کی ذات، اللہ کا نام نہیں، مراد اللہ کی صفت مشہورہ خالق، للہ للخالق۔ الحمدللہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے، چنانچہ آپ کے پاس لکھا ہوگا الحمدللہ کے اوپر نیچے لفظ صرف، تعریفیں صرف اللہ کے لیے، تعریفیں صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، کسی اور کے لیے تعریفیں نہیں ہیں، تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو تم حسر کا معنی کرتے ہو، سوال پیدا ہوتا ہے جو تم معنی حسر کا کر رہے ہو، کہ حسر کا معنی تم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ جو تم معنی کر رہے ہو کہ تعریفیں صرف، یہ لفظ صرف، صرف کس کا معنی ہے؟ الحمد کا معنی ہو گیا تعریفیں اور للہ اللہ کے لیے، یہ صرف کہاں سے نکال لیا؟ حسر کا معنی کہاں سے نکال لیا؟ جواب یہ ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں قانون ہے، تفسیر القرآن بالقرآن،
القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کیا کرتا ہے، تو اسی کی تفسیر، اس کی وضاحت قرآن پاک میں موجود ہے کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اثر موجود ہے، وہ حصہ اس حصے کی وضاحت کرتا ہے، اس لیے یہاں بھی ہم معنی کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اثر کا معنی چونکہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں نے اس معنی کو واضح کیا، اور قانون ہے کہ قرآن پاک کے ایک حصے کی تفسیر دوسرا حصہ کرتا ہے۔ پہلی آیت وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، سورۃ قصص آیت نمبر 70 پارہ 20۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اب لہو مقدم ہے، الحمد مبتدا مؤخر ہے، لہو خبر مقدم ہو گیا، معنی حصر کا پیدا ہو گیا۔ اب معنی ہوگا اس ہی کے لیے حمد ہے، اس ہی کے لیے حمد ہے۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ روم آیت نمبر 18 پارہ 21۔ لَهُ الْحَمْدُ، یہاں بھی لہو خبر مقدم، الحمد مبتدا مؤخر، معنی حصر کا پیدا ہو گیا کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ تیسری آیت فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اس میں لفظ للہ خبر مقدم، الحمد مبتدا مؤخر، تو معنی حصر کا پیدا ہو گیا۔ یہ سورۃ حامیم جاسیہ آیت نمبر 36 پارہ 25۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیتیں واضح کرتی ہیں کہ یہاں حصر ہے، الحمدللہ کے اندر حصر ہے، لہذا معنی ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، حمد صرف اللہ کے لیے۔ یہ ایک جواب کہ یہاں حصر ہے۔ اثر کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن پاک کی دوسری آیتوں سے۔ ان آیتوں نے اس آیت کی تشریح کی کہ یہاں بھی حصر مراد ہوگا۔ دوسری وجہ یہ الحمد مبتدا معرف باللام ہے، الحمد مبتدا معرف باللام، اور قانون ہے کہ مبتدا اس طرح معرف باللام ہو تو وہ خبر میں بند ہوتی ہے، خبر میں بند ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ جامی کا حاشیہ ہے، شرح ہے ملا جمال علی الجامی، اس کے اندر لکھا ہے لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ يَكُونُ مَقْصُورًا فِي الْخَبْرِ، کیونکہ مبتدا معرف باللام ہو تو مقصور ہوتی ہے، بند ہوتی ہے خبر میں، یعنی اثر ہوتا ہے۔ تو مانا ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، یہ بند کرنا ہے خبر میں۔ ملا جمال علی الجامی صفحہ 11۔ تیسرا جواب الحمدللہ، للہ کی لام، للہ یہ لام لام اختصاص ہے، یہ لام لام اختصاص ہے، یہ لام بتاتا ہے کہ حمد مختص ہے اللہ کے لیے، حمد للہ لام اختصاص کا، حمد مختص ہے اللہ کے لیے۔ کوئی نہیں سنا؟
تسی جاگنے ہوتے رہے ستے رہو کہ میں خام خواہ نہ کی سننا یہ جو نہیں سنتا تو یہ مولوی شفیق صاحب کے جیب میں ڈال دو، کیا ضرورت ہے یہاں؟ اچھا جی، تیسرا جواب، الحمدللہ، للہ کی یہ لام لام اختصاص ہے، تو یہ لام بتاتی ہے کہ حمد مختص ہے اللہ کے لیے، یہ لام اختصاص کی ہے، فتح القدیر اور تفسیر مظہری۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے آیا کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، یہاں حصر ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ حمد اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی نہیں، کسی نبی کے لیے حمد نہیں، کسی ولی کے لیے حمد نہیں، کسی زندہ مردہ کے لیے حمد نہیں، حمد صرف اللہ کے لیے، حمد صرف اللہ کے لیے۔ اب الحمد، عام مفسرین الحمدو کی الف لام لام استغراقی بناتے ہیں، یہ الف لام یہ لام ہے استغراقی عام مفسرین کے نزدیک، اور معنی کیا ہے پھر؟ الحمدو، تمام حمدیں صرف اللہ کے لیے، الحمدو سب حمدیں، تمام حمدیں صرف اللہ کے لیے، یہ عام مفسرین یہ معنی کریں گے، تمام حمدیں صرف اللہ کے لیے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے مفسرین پر کہ تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی اور کے لیے حمد نہیں ہو سکتی، نبی کی تعریف نہیں ہو سکتی، کسی ولی کی تعریف نہیں ہو سکتی، صحابی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ تعریفیں تو اوروں کی جاتی ہیں اور یہ تعریفیں کرنا جائز ہے، انبیاء کی تعریفیں کرو ثواب ہے، تو اس طرح مخلوق کے جو افراد ہیں، انبیاء، اولیاء، صحابہ، ان لوگوں کی تعریفیں کرنی جائز ہیں، بلکہ تعریفیں کرنا چاہیے، ان کی تعریفیں حمدیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حصر درست نہ ہوا پھر کہ تمام حمدیں صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے تو نہ ہو گئی، کچھ اللہ کے لیے کچھ غیر اللہ کے لیے، یہ سب حمدیں اب اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہوں، یہ بات تو نہ ہو ہی، کچھ حمدیں اللہ کے لیے ہو گئی اور کچھ غیر اللہ کے لیے ہو گئی، تو یہاں حصر نہ رہا۔ جواب، مفسرین جو عام طور پہ یہ معنی کرتے ہیں ان کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ تعریف ہوتی ہے بوجہ کمال کے، مخلوق کی جو بھی تعریف ہوگی تو تعریف جب بھی ہوتی ہے بوجہ کمال کے ہوتی ہے، اور مخلوق کے اندر جو کمال بھی ہے وہ کمال پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تعریف ہوتی ہے بوجہ کمال کے، اور مخلوق کے اندر جو کمال بھی ہے تو وہ کمال عطا کرنے والا اللہ، وہ کمال پیدا کرنے والا اللہ۔ نبیوں کے اندر کمال ہے تو عطا کرنے والا اللہ، اولیاء اللہ کے اندر کمال ہے تو عطا کرنے والا اللہ، صحابہ کے اندر کمال ہے تو وہ کمال عطا کرنے والا اللہ۔ تو تعریف ہوتی ہے بوجہ کمال کے، اور کمال ان کا اپنا نہیں، کمال دیا ہوا اللہ کا ہے، کمال مخلوق کا اپنا نہیں ہے، کمال اللہ نے دیا۔
جب تعریف ہوگی بوجہ کمال کے تو گویا کہ وہ تعریف ہوگی اللہ کی، غیر اللہ کی تعریف نہ ہوگی. تو یہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہوئی، غیر اللہ کی تعریفیں نہ ہوئی. جتنی بھی مخلوق ہے، مخلوق کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں وہ کمالات اللہ کی عطا، اللہ کی عطا. ان کمالات کی وجہ سے جب تعریف ہو گئی تو تعریف دراصل کمال کی ہوئی، اور کمال مخلوق کا نہیں، کمال کس کا؟ اللہ کا. تو تعریف بھی اللہ کی، لہذا اثر درست ہوا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن اس طرح جواب دیا ہے مفسرین نے، اس قسم کی کیل کار یہاں پہ بہت کچھ کی گئی ہے. مفسرین نے اپنے طور پہ بڑے بہترین انداز اختیار کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے انہوں نے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. لیکن یہ جتنے جوابات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. اب یہاں مثلا مشرک کہنا شروع کر دے جی ہمارے پیر فقیر عالم الغیب ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ پیروں کو حاجت روا مشکل کشا کہیں، ہم کہیں جی تم نے شرک کیا، وہ کہیں یہ مشکل کشا والی جو تعریف ہم نے کی ہے نا پیروں کی حاجت روا والی، تو یہ کمال تو دیا پیروں فقیروں کو اللہ نے. یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. پیروں فقیروں کی ہم تعریف کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ کمال ان کے لیے ثابت کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، تو یہ کمال دینے والا تو اللہ ہے. اب اگر پیروں فقیروں کو بھی کہا جائے کہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہیں، تو یہ تعریف دراصل ان کی نہیں ہے، یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب اللہ کی تعریف ہے تو شرک نہ ہوا. غیر اللہ کو ہم نے حاجت روا مشکل کشا کہا ہی کوئی نہیں. یہ تو حاجت روا مشکل کشا والا کمال اللہ کا کمال ہے. اللہ نے یہ کمال دیا اپنے نیک بندوں کو. جب یہ کمال ان کے لیے ثابت کریں گے، تعریفیں کریں گے، تو یہ کمال ان بزرگوں کا اپنا نہیں ہے، یہ کمال دینے والا اللہ ہے. تو یہ تعریف حقیقت میں تعریف ہوگی اللہ کی. جب حقیقت میں تعریف ہو گئی اللہ کی تو شرک لازم نہ آیا. پھر تو یعنی شرک کرنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ کھل جائے گا. اس لیے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا حسین علی صاحب، اب آئیے ذرا، حضرت فرماتے ہیں یہاں لام استغراقی ہے ہی نہیں الحمدو کا، یہ لام آد خارجی کا ہے، لام استغراقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لام آد خارجی کا. اور فرماتے ہیں کہ لام کا معنی استغراقی والا، یہ معنی مجازی ہے. لام استغراقی والا معنی مجازی ہے، آد خارجی والا معنی حقیقی ہے. اور جب تک حقیقی معنی ہو سکے مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا. اور سمجھے، حقیقت پر جب عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقی معنی ہے لام کا آد خارجی والا، لہذا یہ حقیقی معنی مراد لیا جائے گا. اور استغراقی والا معنی یہ معنی مجازی ہے، یہ معنی مجازی مراد نہیں لیا جائے گا. یہ ایک تو ہوا قانون. اب فرماتے ہیں کہ الف لام الحمد کا یہ عہد خارجی کے لیے جو لام کا حقیقی معنی ہے، جو لام کا حقیقی معنی ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ الحمد مخصوص محامد، مخصوص. الف لام عہد خارجی کا ہو تو اس کا اشارہ ہوتا ہے کسی مخصوص چیز کی طرف. اب معنی یہ نہیں ہوگا سب حمدیں، اب معنی ہوگا مخصوص حمدیں.
مانا کیا ہوگا؟ مخصوص حمد اللہ ہی کے لیے. مخصوص حمد کون سی جی؟ حمد ما فوق الاسباب، محامد ما فوق الاسباب، صفات کارسازی، صفات فاعلیہ، صفات ما فوق الاسباب. یہ ما فوق الاسباب محامد، کارساز ہونے والی محامد، حاجت روا ہونے والی محامد، مشکل کشا ہونے والی تعریف، عالم الغیب ہونے والی تعریف، نفع نقصان کا مالک ہونے والی تعریف، یہ جو حمدیں ہیں مشکل کشا ہونے والی، حاجت روا ہونے والی، ما فوق الاسباب صفات، یہ صفات فاعلیہ، یہ صفات کارسازی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. سمجھے؟ معنی کیا ہے؟ الحمد صفات فاعلیت، صفات کارسازی، صفات کارساز مختار ہونے والی صفات، ما فوق الاسباب سننے والی صفات، ما فوق الاسباب جاننے والی صفات، ما فوق الاسباب شفا دینے والی صفات، ما فوق الاسباب حاجت پوری کرنے والی صفات، ما فوق الاسباب نقصان کو دور کرنے والی صفات، ما فوق الاسباب نفع پہنچانے والی صفات، یہ مخصوص صفات، یہ صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے. سمجھے؟ کسی نبی کے لیے صفات کارسازی کوئی نہیں، کسی ولی کے لیے صفات کارسازی کوئی نہیں. حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، غائبانہ سننا، غائبانہ جاننا، غائبانہ دیکھنا، یہ صفات صرف اللہ کے لیے، یہ کسی نبی کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، کسی پیر فقیر کے لیے نہیں، یہ مخلوق کے کسی فرد کے لیے نہیں ہے. یہ صفات کارسازی صرف اور صرف اللہ کے لیے. سمجھے؟ اب مشرک کو رستہ نہیں ملے گا، بلکہ پہلے لفظ میں ہی مشرک کا رد ہوگا. سمجھے؟ مشرک کا کیا ہوگا؟ رد ہوگا. اور جہیل جلتے ہیں تو جلتے رہے. الحمدللہ مخصوص محامد، مخصوص صفات، صفات کارسازی، صفات فاعلیہ، نفع نقصان کا ما فوق الاسباب مالک ہونا، ما فوق الاسباب شفا دینا، ما فوق الاسباب سننا، ما فوق الاسباب جاننا، یہ اللہ ہی کے لیے ہے. یہ اللہ، کسی غیر کے لیے یہ صفات نہیں ہے. اب کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا. چلو جی، الحمدللہ. الحمد، اب سب صفات کون سی؟ فاعلیہ. سب کا معنی کرو، تمام کا معنی کرو، لیکن آگے خاص کرو. سب صفات کارسازی، سب صفات، سب صفات ما فوق الاسباب، سب صفات ما فوق کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ لوگ مردوں کو سنا بیٹھے ہیں. اب مردہ سنے تو سننا ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب؟ مردہ سنے یہ ما فوق الاسباب ہے ما تحت الاسباب؟ سبب تو ہے نہیں اس کے اندر، تو سنے کیسے؟ ما فوق الاسباب سننا، ما فوق الاسباب جاننا، ما فوق الاسباب دیکھنا، یہ کس کی صفت؟ اللہ کی. الحمدللہ. الحمد. اچھا جی، اب جی یہ صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں ہے. ذرا نکالیے سورۃ نمل 19ویں پارے کے آخر 19ویں پارے کے آخر. یہ اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، نہ صالح علیہ السلام کی. صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. اخیر میں اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کو تباہ کیا. کس طرح؟ لفظ قرآن پاک کے دیکھو، یہ آیت نمبر 51 صفحہ
562 فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر مخاطب دیکھ انہوں نے جو مکر کیا تھا ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، ان کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ہم ہی تجھے بتا دیتے ہیں، تجھے کیا پتا چلنا ہے، مکر کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، انا دمرنا، بلے بلے۔ اب انڈا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا ہوتا دمرنا، ان مشرکوں کو ہم نے تباہ کر دیا، مانا واضح تھا، دمرنا، ہلاک کیا، تباہ کیا ان کو ہم نے، پر دمرنا سے نا نکال کر اللہ پہلے لے گیا، پھر پہلے لے جا کے اس پہ انا تحقیق کا لگا دیا، اور سمجھے تو کیا ہو گیا، انا دمرناہم، ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا ان کو۔ یہ ہلاک کرنے والا کون ہے؟ انا، ہم ہی نے، سمجھے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے ان کو تباہ کر دیا، نہ یہ پیغمبر کی طاقت نہیں، یہ طاقت ہے اللہ کی۔ یہ طاقت ہے کس کی؟ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ان تمام کو ہم نے تباہ کر دیا۔ ساتھ ہی آگے دیکھو، اسی کے ساتھ آگے چوتھی سطر، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ان مشرک پلیتوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا، ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا اور مشرکوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ دمرنا، انجینا، یہ دونوں مقصودی جگہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے کیا، یہ آگے آؤ، اسی کے ساتھ اگلی قوم کا ذکر ہے، قوم لوط کا۔ قوم لوط کے لیے اللہ پاک کہتا ہے، اخیر سے دیکھو 5ویں سطر، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، فَأَنْجَيْنَاهُ مقصودی جگہ ہے یہ، فَأَنْجَيْنَاهُ لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اس کے ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا، لوط علیہ السلام کو اور توحید والوں کو ہم نے بچا لیا۔ قدرناہا، عورت کو نہ بچایا، پچھلوں میں چھوڑ دیا، قدرنا، انجینا، آگے امطرنا، اور جو قوم لوط تھی اس قوم پر امطرنا، پتھروں کی بارش برسا دی، پتھروں کی۔ اب انجینا، قدرنا، امطرنا، نا سمجھے؟ اللہ کہتا ہے یہ ہمارے کام ہے، یہ ہماری صفات ہے۔ یہ صفات کس کی ہے؟ کسی کو چاہیں تباہ کر دیں، کسی کو چاہیں بچا لیں، مشکل کشائی کر لیں، حاجت روائی کر لیں، نفع پہنچا دیں، نقصان پہنچا دیں، سمجھے؟ یہ صفات، یہ صفات کارسازی، یہ صفات کارسازی، یہ صفات کارسازی نا ہماری ہے، یہ صفات کارسازی جو ہماری ہے۔ آگے دیکھو، کل یہ سمرا ہے، کل الحمدللہ، کل الحمدللہ۔ اب نتیجہ نکلا،
وہ سمجھے؟ اب کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا. میرے پیارے پیغمبر نتیجے کا اعلان کر. نتیجے کا اعلان کر کیا؟ قل الحمدللہ. یہ کارساز ہونے والی صفات، تباہ کرنے والی صفات، بچا لینے والی صفات، سمجھے؟ اور یہ ساری صفات ما فوق الاسباب. یہ ساری صفات کیا ہیں؟ ما فوق الاسباب. یہ صفات الحمدللہ اعلان کر میرا پیارا پیغمبر کے اللہ ہی کے لیے ہیں. کسی نبی کے لیے یہ صفات کوئی نہیں، کسی ولی کے لیے یہ صفات کوئی نہیں. یہ صفات صرف اللہ کے لیے. یہ صفات صرف نبی بھی وہاں موجود تھے، پر نبیوں نے یہ کام نہیں کیا. دمرنا انجینا. کس نے کیا؟ ہم نے کیا. کس نے کیا؟ ہم نے کیا. آگے دیکھو، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. یہ صفات اللہ کے لیے، یہ بندوں کے لیے نہیں. اور دیکھیں یہ صفات اللہ بالکل الگ کرتا ہے. یہ صفات کارسازی، یہ صفات اللہ کے لیے ہیں، بندوں کے لیے نہیں. بندوں کے لیے کیا ہے؟ سلام. بندوں کے لیے کیا ہے؟ بچ جانا. سلام بچ جانا. یہ بندوں کی صفت بچ جانا. بچانا ان کا کام نہیں، بچانے والی صفت الحمدللہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ اب یہاں اللہ پاک اور صفات کارسازی کا ذکر کر کے نتیجہ نکالتا ہے. نتیجہ نکال کے اللہ معنی سمجھا رہا ہے. الحمد کا معنی سمجھا رہا ہے. وہ سمجھے؟ پر قرآن پاک میں کوئی غور و فکر کرے تو معنی سمجھ آئے. وہ سمجھے؟ اور یہ پھر کئی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ الہام کرتا ہے، اللہ کسی کو بتاتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا. پہلے مفسرین بھی غور کرتے گئے پر الحمد کا معنی نہ سمجھ سکے. اللہ پاک نے حمد کا معنی سمجھایا ہے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. ان آیات کو سامنے رکھا حضرت نے، فرمایا دیکھو صفات کارسازی کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے الحمدللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ اور بندوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ سلام. بندوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ حمد نہیں، کیا؟ سلام. اچھا جی آگے نکالو ذرا سورت حامیم جاسیہ 25واں پارہ آیت نمبر 36 صفحہ 731 دیکھو. 731 صفحہ 731 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی. آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. سمجھے؟ یہ صفات کارسازی ہے، صفات فاعلیہ. آسمان و زمین کا مالک ہونا، آسمان کا مالک ہونا، زمین کا مالک ہونا. وہ سمجھے؟ آسمان میں تصرف کرنا، زمین میں تصرف کرنا، یہ صفات کارسازی. یہ کیا ہے؟ صفات کارسازی، صفات فاعلیہ. یہ اللہ ہی کے لیے. یہ اللہ. اب اسی کے ساتھ اگلا صفحہ نکالو ذرا 732. 732 او اخیر دیکھو فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلِلَّهِ پہلے کیا تھا؟ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. یہ صفات کارسازی میں سے. یہ صفات کارسازی اللہ کے لیے. صفات کارسازی. اب اللہ کہتا فا. یہ پانچویں دلیل ہے، یہ چوتھی پر متفرع ہے، فا تفریع ہے. فَلِلَّهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اب میرے پیارے پیغمبر واضح کر
کہ فللہ، تو ثابت ہوا، فاتفریہ ثابت ہوا کہ یہ صفات کارسازی، ثابت ہوا کہ یہ صفات کارسازی فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے ہیں صفات کارسازی، اللہ ہی کے لیے ہیں صفات کارسازی۔ اس للہ ملک السماوات پر متفرع کر رہا ہے اللہ، متفرع کر کے بتاتا ہے حمد کا معنی اللہ، کہ حمد کا معنی کیا ہے؟ صفات کارسازی۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ صفات کارسازی۔ اچھا جی، ذرا ایک اور آیت نکالو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ صافات ہے کہ سواد ہے؟ صافات کا آخر نکالو، صفحہ 658، صفحہ 658، 658۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ یہ بھی پیچھے اللہ پاک نے عذاب وغیرہ کا ذکر کیا ہے، مختلف قوموں کو اللہ پاک نے تباہ کیا، اخیر اللہ پاک کہتا ہے سبحان ربک، اللہ شریکوں سے پاک ہے، کوئی صفات کارسازی میں اللہ کا شریک۔ اب آگے وسلام علی المرسلین، سلام ہے رسولوں پر، سلام ہے، والحمد للہ، اور صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے۔ سمجھے؟ وہ پہلے پڑھ چکے سورۃ النمل میں، وہاں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، مصطفیٰ بندوں پر سلام، وہاں رسولوں کا مخصوص طور پہ ذکر نہیں تھا، یہاں رسولوں کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے رسولوں کے لیے کیا ہے؟ سلام سلام سلام، حمد نہیں، سمجھے؟ رسولوں کے لیے سلام ہے، والحمد للہ، والحمد، یہ رسولوں کے لیے، یہ رسولوں کے لیے، یہ کس کے لیے؟ للہ، للہ۔ اور رسولوں کا کمال بچ جانا، رسولوں کا کمال بچ جانا، بچانا ان کا کمال نہیں، بچانا ان کی صفت نہیں، بچانے والا اللہ۔ صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے، اللہ کرتا ہے، اللہ بالکل۔ نیک بندے ان کے لیے سلام، رسولوں کے لیے سلام، حمد نہیں، حمد اللہ کرتا ہے، اللہ حمد اللہ کہتا ہے وہ میرے اپنے لیے، حمد اللہ ہی کے لیے، رسولوں کے لیے سلام ہے، مصطفیٰ بندوں کے لیے سلام ہے، والحمد للہ۔ چلو جی، اب یہ آیات سامنے رکھ کے یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ بیان کیا، بتایا کہ الحمدللہ، یہاں الحمد میں الف لام آد خارجی ہے، اور معنی کیا ہے؟ مخصوص محامد۔ مخصوص محامد کون سی؟ صفات کارسازی، محامد کارسازی، محامد فاعلیہ، ما فوق الاسباب محامد، سمجھے؟ ما فوق الاسباب، دیکھنا، سننا، جاننا، نفع دینا، نقصان دینا، یہ صفات، صفات کارسازی، یہ اللہ ہی کے لیے۔ ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک، ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، اشارہ بحصہ دوم، دوسرے حصے کی طرف اشارہ آ رہا ہے، رب العالمین، پالنے والا ہے جہانوں کو، الحمدللہ، الحمدللہ، للہ للخالق، للہ بات سمجھا چکا ہوں گا۔ پہلے حصے میں بیان ہوگا خالقیت کا زیادہ تر، دوسرے حصے میں بیان ہوگا ربوبیت کا، رب العالمین۔ تربیت کرنے کے دو رکن ہوتے ہیں،
اللہ مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تربیت کرنے کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک نقصان سے بچانا، دوسرا نفع پہنچانا۔ نقصان سے بچانا، نقصان کو دور کرنا، اسے کہتے ہیں دفع مضرت، اور دوسرا ہے فائدہ پہنچانا، اسے کہتے ہیں جلب منفعت۔ دو رکن، نقصان سے بچا لے اور فائدہ پہنچا دے۔ پھر یہ جو تربیت ہوتی ہے دو رکن ہو گئے۔ پھر اس تربیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تربیت روحانی اور ایک ہوتی ہے تربیت جسمانی۔ تربیت روحانی، دوسری کیا ہوتی ہے؟ تربیت جسمانی۔ روحانی تربیت اللہ اس کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے، پھر پیغمبروں کے جان نشین علماء ربانی ہوتے ہیں، یہ روحانی تربیت کرتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے آ کے۔ اور جسمانی تربیت جسم کو رزق پہنچانا وغیرہ یہ ہے۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں رب العالمین، ہر قسم کے نفع کو پہنچانا، ہر قسم کے نقصان سے بچانا، یہ سب کچھ اس طرح پالنے والا، تربیتیں کرنے والا۔ اور تربیت میں کبھی دکھ ہوتا ہے کبھی سکھ ہوتا ہے، یعنی دکھ پہنچانے والا، سکھ پہنچانے والا، نفع کا مالک، نقصان کا مالک وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف پالنے والا، حد کمال تک پہنچانے والا۔ پہلا درجہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وہ پالتا ہے، کمال کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ یہ پال کے کمال کے درجے تک پہنچائے اور نقصانوں سے بچائے اور فائدہ پہنچائے، یہ کام کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ کام کرنے والا وہ سمجھے۔ ما فوق الاسباب تربیت کرنے والا اللہ ہی۔ علماء، صلحاء، انبیاء وہ روحانی تربیت کرتی ہیں، وہ تربیت ما تحت الاسباب، ان کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ ما تحت الاسباب۔ جو اللہ پاک کی تربیت ہوتی ہے وہ تربیت ہوتی ہے ما فوق الاسباب۔ العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، عالمین عالم کی جمع، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں عالم بھی جمع ہے۔ لفظ عالم وہ خود کیا ہے؟ جمع، جس سے قبیلے کو کہتے ہیں رہتن، رہتن یہ جمع ہے، اسی طرح عالم جمع ہے، تو عالمین پھر جمع کی جمع ہو جائے گی، جمع الجمع، سمجھے؟ اب عالمین اس کے تین اطلاقات ہیں۔ عالمین تین معنوں میں بولا جاتا ہے۔ عالمین کا لفظ بولا جائے اور اس سے آگے مراد کیا ہے؟ تین قسم کے معنی ہوتے ہیں اس کے۔ ایک عالم ما سوی اللہ، ہر ما سوی اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، جہان۔ ہر ما سوی اللہ کیا ہے؟ جہان ہے، عالم ہے۔ دوسرا عالم بمعنی جن اور انسان، جن اور انسان۔ تیسرا عالم صرف انسان۔ یہ تین معنی، تین اطلاقات ہیں اس کے۔ لفظ عالمین جب بولا جائے تو عربی زبان میں اس کے تین معنی مراد ہوتے ہیں، کبھی کون سا، کبھی کون سا، کبھی کون سا۔ یہاں پر اب رب العالمین، یہ آگے سورۃ شعراء میں آ رہا ہے وما رب العالمین، یہ پہلا اطلاق ہے۔ رب العالمین، عالمین سے مراد ہے کل ما سوی اللہ فہو عالم، کل ما سوی اللہ فہو عالم۔ دوسرا اطلاق ہے کہ جن اور انسان مراد ہو، جن اور انسان۔ سورۃ فرقان کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین۔ اب یہاں پر عالمین کا معنی کیا ہے؟ انسان اور جن۔ یہاں کل ما سوی اللہ والا معنی مراد نہیں ہے، اس کی وجہ آگے لفظ آ رہا ہے نذیر،
نذیر پیغمبر ہوتا ہے ان کے لیے جو مکلف ہو شریعت کے، جو شریعت کے مکلف ہو ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے پیغمبر بشیر نذیر ہوتا ہے۔ اور مکلف دو، انسان اور جن، مکلف دو ہے، انسان اور جن، اس لیے لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین سے مراد وہاں پر کیا ہے؟ انسان اور جن، انسان اور جن، یہ دوسرا معنی، دوسرا اطلاق لفظ عالمین کا۔ تیسرا صرف انسان، صرف انسان، یہ سورۃ شعراء میں موجود ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں اتأتون الذکران من العالمین، یا عالمین سے مراد صرف انسان، یا عالمین کا معنی کیا ہے؟ صرف انسان۔ تو لفظ عالمین اس کے تین معنی ہیں باعتبار مراد کے، اس کے تین اطلاقات ہیں، یہ بولا جائے لفظ تو کبھی کون سا معنی مراد ہوگا، کبھی کون سا۔ اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہے تو ہم کہتے ہیں رب العالمین، یہاں پر معنی مراد ہے کل ما سوی اللہ، کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ رب لفظ اللہ کی صفت ہے، لفظ اللہ موصوف، لفظ اللہ معرفہ ہے۔ رب العالمین، رب، یہ رب ہے صیغہ صفت کا، قانون ہے صیغہ صفت کا ہو، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یعنی مفعول یا فاعل کی طرف مضاف ہو تو وہ اضافت لفظی ہوتی ہے، اضافت لفظی ہوتی ہے۔ مضاف ہو عامل، عمل کر رہا ہو، مضاف لے کیا ہو، اس کا معمول ہو، عامل کی اضافت ہو طرف معمول کے، عامل صیغہ صفت کا ہو، صیغہ صفت کا ہو، وہ عمل کر رہا ہو اپنے معمول پر تو اس وقت اضافت لفظی ہوتی ہے، اور اضافت لفظی میں نکرہ نکرہ رہتا ہے، معرفہ نہیں بنتا۔ اضافت مانوی میں نکرہ معرفہ کی طرف مضاف بن جائے تو معرفہ ہو جاتا ہے، نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو جائے تو نکرے میں تخصیص ہو جاتی ہے۔ لیکن اضافت لفظی کے اندر نہ تعریف ہوتی ہے نہ تخصیص ہوتی ہے، بلکہ صرف تخفیف ہوا کرتی ہے، تو نکرہ نکرہ رہتا ہے، وہ معرفہ نہیں بنا کرتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ رب العالمین لفظ رب اضافت لفظی ہے یہاں پر، لہذا یہاں پر کوئی تعریف تخصیص کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں ہوگا تو معرفہ لفظ اللہ اس کی یہ صفت کیسے بن گیا؟ جواب یہ ہے، یہ لفظ رب صیغہ صفت کا ہے، ٹھیک، صفت سے مراد ہے صفت مشبہ، یہاں صفت سے مراد کیا؟ صفت مشبہ۔ قانون ہے صفت مشبہ میں تجدد کا معنی ہو، تجدد اور حدوث، دوام کا معنی نہ ہو۔ صفت مشبہ میں معنی ہو تجدد اور حدوث کا، تو اس وقت تو صفت مشبہ میں تخصیص یا تعریف پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر صفت مشبہ میں دوام کا معنی ہو، صفت مشبہ میں دوام کا معنی ہو تو تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تعریف پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی لفظ رب، پالنے والا، اس میں دوام ہے، اس میں کیا ہے؟ دوام۔ ماضی میں بھی پالنے والا تھا، اب بھی پال رہا ہے، آئندہ بھی پالے گا۔ رب میں چونکہ زمانہ ہے دوام کا، اور جب زمانہ دوام کا ہو تو اس وقت تخصیص ہوتی ہے، اس وقت تعریف ہوتی ہے، لہذا رب لفظ اللہ کی صفت بن سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ حامی مومن میں غافر ذنب و قابل التوب، وہاں پر اس کے علاوہ بھی ایک جواب سمجھایا ہوں، اس کو بھی سامنے رکھ لینا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں دوسرے حصے کی طرف اشارہ آ گیا
کہ پال کر اللہ پاک چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ پالنے کے بعد اللہ پاک نہ پیدا کرنے کے بعد اللہ چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک تربیت بھی کرتا ہے، پالتا ہے، کمال تک پہنچاتا ہے۔ نہ پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ پالنے میں، کمال تک پہنچانے میں، نہ کمال تک پہنچانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے۔ الرحمن الرحیم، اشارہ بحصہ سوم، تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا حصہ سمجھا چکا ہوں۔ تیسرا حصہ کیا ہے کہ یہ پورے جہان کا نظام اللہ پاک خود چلا رہا ہے، کبھی کس قطرے کا تصرف کر رہا ہے، کسی میں کس طرح کا تصرف کر رہا ہے، کسی کو ہنسا رہا ہے، کسی کو رلا رہا ہے، کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ خود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے تصرفات کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا، آپ ہی کرنے والا ہے۔ اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں تیسرا حصہ آ گیا۔ اللہ پاک اپنی رحمانیت، اپنی رحمانیت اور رحیمیت سے پورے عالم کا نظام چلا رہا ہے، پورے عالم کا نظام چلا رہا ہے۔ اس نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ الرحمن بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور الرحمن کے بعد الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں کا معنی ہے رحمت کرنا، بے حد مہربانی کرنا، رحمت کرنا۔ تو یہ تکرار ہوا، یہ ویسے ہی بلا فائدہ تکرار لازم آتا ہے یہاں پر۔ دونوں صیغے ہیں مبالغے کے۔ الرحمن کا معنی بے حد مہربان، یہ مبالغے کا معنی ہو جائے گا۔ رحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو دونوں ہیں مبالغے کے صیغے۔ تو مبالغے کے صیغے جب دونوں ہیں، دونوں میں معنی ہے رحمت میں مبالغہ، رحمت میں مبالغہ کرنے والا، بہت زیادہ رحمتیں کرنے والا، تو یہ تکرار لازم آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تکرار لازم آتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تکرار نہیں ہے بلکہ دونوں کا فرق ہے۔ تکرار نہیں ہے بلکہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہ 4 اعتبار سے فرق آپ کے پاس لکھا ہے۔ پہلا جو فرق ہے باعتبار کمیت کے، باعتبار کمیت یعنی باعتبار کثرت افراد، باعتبار کثرت افراد، افراد کی کثرت، کمیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ وہ کس طرح کہ رحمان خاص ہے دنیا کے ساتھ، نہ یہ عام ہے، مومن کافر سب کو شامل ہے۔ کثرت افراد، رحمان کا تعلق، رحمان کی رحمانیت عام ہے، مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے، اور رحیم صرف مومن کے لیے، صرف مومن کے لیے۔ یہ فرق ہوا باعتبار افراد کے کہ رحمان کے افراد زیادہ ہیں، رحمان شامل ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی، اور رحیم شامل ہے صرف مومن کو۔ یہی وجہ ہے کہ رحمان کہتے ہیں رحمان الدنیا، اور دنیا میں اللہ کی رحمت مومن کافر سب کے لیے، اور رحیم رحیم الآخرہ، اور آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی، مشرکن ایک ذرہ کافرن رحمت نہیں ملے گی۔ سمجھے؟ چلو جی آگے دوسرا فرق باعتبار کیفیت کے، باعتبار رحمان کا تعلق بڑی نعمتوں سے، رحیم کا تعلق چھوٹی نعمتوں سے۔ آگے فرق نمبر 3، یہ تیسرا فرق ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ وہ فرماتی ہیں رحمان بالفعل رحمت کرنے والا، رحمان بالفعل رحمت کرنے والا، اور رحمت بھی ایسی کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو شامل ہو۔
رحمان بالفعل رحمت کرنے والا، اور رحمت بھی ایسی ہو کہ رحمت ذرہ ذرہ کو شامل ہو، اور رحیم جس کی صفت رحمت لازمہ ذاتیہ ہو۔ مقصد یہ ہے اللہ سے رحمت منفک نہیں ہو سکتی۔ رحیم جس کی صفت رحمت لازمہ ذاتیہ، لازم ہے بالفعل نہیں ہے، وہ سمجھے فرق ہوگا۔ اس میں گویا کہ بالقوہ ہے، رحمان بالفعل اور رحیم بالقوہ کی صفت ہے لازمہ ذاتیہ، اس سے یہ صفت جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ چوتھا فرق یہ کیا ہے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی یہ استاد تھے مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمت اللہ علیہ کے، اور چونکہ مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی ان کے شاگرد آگے تھے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو اس لیے حضرت جاجر بھی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا سندھی کی بعض باتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ یہ فرق ہے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، ایک ہے محبت پدری، دوسری ہے محبت مادری۔ محبت پدری وہ یہ ہوتی ہے، باپ چاہتا ہے میرے بیٹے پہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں بے شک آئیں، یہ نہیں چاہتا کہ مصیبتیں آئیں، لیکن کمال حاصل کرنے میں اگر آ جائیں تب بھی خیر ہے۔ یہ تو کوئی نہیں چاہتا کہ میری اولاد پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن ذہن یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد صاحب کمال بنے، صاحب کمال بنے، اور کمال کے حاصل کرنے میں اگر پریشانیاں بھی آ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر دکھ بھی آ جائیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، دکھ سہے گا، مصیبتیں برداشت کرے گا، کام کا بنے گا۔ یہ ہوتی ہے محبت پدری کہ اولاد کام کی بن جائے، صاحب کمال بن جائے، ان کے اندر کمالات پیدا ہو جائیں۔ اور دوسری محبت ہوتی ہے محبت مادری۔ مادری محبت یہ ہوتی ہے میری اولاد کو کوئی دکھ نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ پہنچے، کمال ملتا ہے نہیں ملتا چھوڑو، کیا ضرورت ہے، آرام ہونا چاہیے، میری اولاد کو آرام حاصل رہنا چاہیے، کوئی مشکل نہ آ جائے میری اولاد کے لیے، کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ یہ ہوتی ہے محبت مادری۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمان اس میں محبت پدری کا اظہار ہے۔ اللہ پاک تو نہ کسی کا باپ نہ کسی کی ماں، لیکن اللہ پاک باپ سے بھی بڑھ کر ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، باپ سے بھی بڑھ کر ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے اندر وہ صفات محبت والی بھی موجود ہے جو باپ کے اندر ہونی چاہیے، ماں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کسی کا باپ یا کسی کی ماں تو نہیں، لیکن اللہ پاک کو اپنی مخلوق کے ساتھ اس قسم کی محبت ہے جس قسم کی محبت ماں باپ کو ہوا کرتی ہے۔ تو رحمان میں محبت پدری کا اظہار ہے اور رحیم میں محبت مادری کا اظہار ہے۔ چلو الرحمن الرحیم۔ سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی الرحمن الرحیم، یہ پھر سورت فاتحہ آ گئی، اس میں پھر الرحمن الرحیم، تو یہ رحمان رحیم کا تکرار ہو گیا، رحمان رحیم کا تکرار ہو گیا، حالانکہ تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے تکرار کوئی نہیں۔ تکرار کیوں؟ فاتحہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے، فاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ فاتحہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ بسم اللہ کوئی فاتحہ کی جز نہیں ہے، بسم اللہ فاتحہ کی جز نہیں ہے۔ اگر فاتحہ کی جز مانا جائے تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے
لیکن ہمارے نزدیک چونکہ بسم اللہ الگ ہے، فاتحہ الگ ہے، بسم اللہ فاتحہ کی جز نہیں ہے، اس لیے کوئی تکرار نہیں ہے۔ یہ اعتراض ان پہ لازم آئے گا جو بسم اللہ کو فاتحہ کی جز بنائیں گے۔ آگے جی سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ رحیم کی رحمت مختص ہے مومن کے ساتھ، رحیم کی رحمت مختص ہے مومن کے ساتھ۔ جب رحمت مومنین کے ساتھ مختص ہو گئی تو پھر مبالغہ تو نہ رہا، پھر مبالغہ تو پھر یہ مبالغے کا صیغہ کیوں ہے؟ ادھر مبالغے کا صیغہ ہے، ادھر معنی تم کر رہے ہو کہ مومن کے ساتھ رحمت مختص ہو تو اسے رحیم کہتے ہیں۔ جواب یہ ہے، یہ مبالغہ ہے باعتبار دوام کے، مبالغہ ہے باعتبار دوام کے۔ اللہ کی رحمت آخرت میں ہوگی صرف مومنوں کے لیے، لیکن وہ رحمت دائمی ہوگی، وہ رحمت کیا ہوگی؟ کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، چونکہ اس رحمت میں دوام ہوگا، اس لیے مبالغہ کا معنی بھی درست ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے اور مبالغہ کا معنی بھی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو رحمت ہوگی مومنین کے لیے، اس رحمت کے اندر دوام ہوگا۔ اچھا جی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ اشارہ بحصہ چہارم، چوتھے حصے کی طرف اشارہ آ رہا ہے، چوتھے حصے کی طرف، کہ قیامت کے دن بھی اختیار اللہ ہی کا ہوگا، راج اللہ ہی کا ہوگا، کسی اور کا اختیار کوئی نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، دین اس کا ایک معنی ہوتا ہے عبادت، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورۃ زمر میں اس دین کا معنی ہے عبادت۔ اسی طرح دین کا معنی ہوتا ہے پکار، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حامی مومن، اس میں الدین بمعنی پکار۔ تیسرا معنی دین بمعنی بدلہ، جزا، مالک یوم الدین، یہ یوم الدین جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک۔ چوتھا معنی مذہب، چوتھا معنی مذہب، من یبتغی غیر الاسلام دینا، دینن، یہ دین باعتبار مذہب کے، دین باعتبار مذہب کے، سورۃ آل عمران۔ تو یہ چار معنی ہیں، ان چار معنوں میں سے یہاں معنی مراد دین کا جزا، جزا بدلے والا معنی، جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بدلے کے دن اللہ مالک ہوگا، دنیا میں مالک اللہ نہیں کوئی؟ دنیا میں بھی مالک اللہ ہی ہے، اور مالک ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ مالک ہوگا، مالک ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ تو یہ مالک کے لیے یوم الدین کی تخصیص کیوں کی گئی؟ مالک کے لیے قیامت کے دن کی تخصیص کیوں کی گئی؟ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ما تحت الاسباب کئی اور بھی مالک ہوتے ہیں، ما فوق الاسباب تو دنیا میں بھی مالک کوئی نہیں ہے، ما فوق الاسباب مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں کم از کم ما تحت الاسباب، سمجھے، ما تحت الاسباب، بندے بھی مالک ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے، اپنے گھر کے، اپنی زمین کے، اپنی چیزوں کے، اپنی اشیاء کے۔ ما تحت الاسباب مخلوق کے افراد بھی دنیا میں مالک ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ما تحت الاسباب مالک بھی کوئی نہیں ہوگا، سمجھے۔ ما فوق الاسباب مالک ہونا تو درکنار، قیامت کے دن ما تحت الاسباب بھی کوئی مالک نہیں ہوگا،
چونکہ قیامت کے دن ماتات الاسباب بھی ملکیت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ پاک نے قیامت کے دن کی تخصیص کی کہ یہ دن ایسا ہے کہ اس دن میں تو ماتات الاسباب بھی مالک کوئی نہیں ہے، تو اس دن تو مالک اللہ ہی اللہ ہے، مالکیت میں ماتات الاسباب ہونے میں بھی کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتی ہیں اسی آیت کریمہ پر کہ لا یملک احد معه فی ذلک اليوم، لا یملک احد معه فی ذلک اليوم حکما کملکہم فی الدنیا، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر۔ اس دن میں کوئی مالک نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ کملکہم فی الدنیا، جیسے دنیا میں یہ مالک تھے، دنیا میں یہ مالک تھے۔ کیا مطلب؟ ماتحت الاسباب، دنیا میں ان کی ملکیت تھی ماتحت الاسباب، قیامت کے دن کسی کے لیے ماتحت الاسباب بھی ملکیت نہیں ہوگی، اس لیے قیامت کے دن کی تخصیص کی گئی۔ اچھا جی، اس لیے یہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین یہ اصل میں ہے مالکن کل امرن، مالکن کل امرن فی یوم الدین۔ یہ مالک یوم الدین اصل میں کیا ہے؟ ماقبل سے کٹ کٹا کر ویسے عبارت بنا رہا ہوں، مالکن کل امرن، مالکن کل امرن، کل امرن، مالکن کل امرن، مالک ہے ہوگا ہر امر کا، مالک ہوگا ہر امر کا قیامت کے دن میں اللہ ہی، اور سمجھے کل امرن، کل امرن، ہر امر کا مالک قیامت کے دن اللہ ہی ہوگا۔ کل امرن، خواہ ما فوق الاسباب ہوتے خواہ ما تحت الاسباب ہو، خواہ ما فوق الاسباب ہوتے خواہ ما تحت الاسباب ہو، کسی طرح بھی کسی اور کے لیے ملکیت ہوگی کوئی نہیں، ہر امر کا مالک اللہ ہوگا، ہر امر کا مالک اللہ ہوگا۔ وہ سمجھے کل امر میں چلو جی ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب اللہ کی صفت نہیں ہوتی، ویسے اتنی بات ذہن میں رکھنا، اللہ کے لیے صفت ہوتی ہے ما فوق الاسباب، لیکن ما تحت الاسباب بندوں کے لیے ملکیتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو بعض امور میں جو امور کون سے ہیں؟ ما تحت الاسباب، بندوں کے لیے ملکیت ہے دنیا میں، قیامت کے دن بعض امور میں ملکیت بھی نہیں ہوگی۔ مالکن کل امرن، مالک یوم الدین، مالک کل امرن، مالک کل امرن فی یوم الدین، سمجھے مالک کل امرن فی یوم الدین، مالک قیامت کے دن، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہی ہے۔ اب ربط بین الدلائل، یہ اللہ پاک کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ جی سب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ آگے اس کی دلیلیں ہیں، یہ ایک مختصر سا گویا کہ ایک الگ دعویٰ ہے جی، سب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے، سب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ رب العالمین، ہر ما سو اللہ کے پالنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ ہی کے لیے یہ تعریف ہے، تو ثابت ہوا سب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح رحمانیت اور رحیمیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح مالک یوم الدین مالکیت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ کسی کی تعریف جو کی جاتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے انسان تعریف کرتا ہے، اور احسانات تین قسم کے ہوتے ہیں، احسانات سابقہ، احسانات موجودہ اور احسانات مستقبلہ۔ تین قسم کے احسانات ہوتی ہیں، احسانات ماضویہ، احسانات سابقہ، اور احسانات حالیہ موجودہ، اور احسانات مستقبلہ استقبالیہ۔
ماضی والے احسان اس میں بھی محسن حقیقی اللہ، اب بھی محسن حقیقی اللہ، آئندہ بھی محسن حقیقی اللہ۔ اب یہ رب العالمین، اس میں احسانات سابقہ کی طرف اشارہ ہے، الرحمن الرحیم احسانات موجودہ کی طرف اشارہ، مالک یوم الدین احسانات مستقبلہ، احسانات مستقبلہ، یہ ربط بین الدلائل، چونکہ پہلے ماضی کے احسانات بھی اللہ کے، حال کے احسانات بھی اللہ کے، استقبال کے احسانات بھی اللہ کے، لہذا سب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے، سب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ آپ کے پاس یہ بعض اور چیزیں لکھی ہیں، یہ ہم نے جب مسئلہ مختار کل کرنا ہے اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، اس لیے یہاں ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، یہاں اس کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آگے چونکہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی تجھ ہی سے، عبادت بھی تیری ہی، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ یہ عبادت اور استعانت مختص ہے اللہ کے لیے، یہ عبادت اور استعانت اللہ ہی کے لیے مختص ہے۔ یہ ہے اصل مرکزی مضمون اس سورت کا، کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اور استعانت کی جتنی قسمیں ہیں، سب کو مختص کر دو اللہ کے لیے۔ عبادت کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جس قسم کے اندر کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اسی طرح استعانت تمام معاملات میں ما فوق الاسباب جب بھی ہوگی اللہ ہی سے ہوگی، کسی اور سے استعانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ استعانت کی بحث بھی کچھ گزر چکی ہے مسئلہ الہ میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تمام باتیں چھیڑتا جاؤں تو بات بھی بہت لمبی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اچھا جی، یہ اہدنا راہ دکھائے رکھ ہم کو، اہدنا یہ امر ہے، اور امر دو معنی ہوتے ہیں، ایک ایجاد فعل، دوسرا ابقائے فعل۔ یہاں ابقائے فعل، جب ایک آدمی اتنا اقرار کر رہا ہے اللہ کے بارے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہدایت پر تو ہے، اس لیے یہ کہنا مجھے ہدایت دے نہیں، بلکہ معنی کیا ہوگا، یہ جو ہدایت اللہ نے تو ہمیں دی ہے اسی ہدایت پر قائم رکھ، اسی ہدایت پر قائم رکھ، اہدنا ہدایت پر قائم رکھ، استقامت نصیب فرما، ہدایت پر استقامت نصیب فرما، ہدایت کی راہ پر چلائے رکھ، ہدایت کی راہ پر چلائے رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، الصراط، یہ الصراط اس کا اشارہ اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف ہے، چلائے رکھ، الصراط، الصراط مخصوص رستہ، مخصوص رستہ کون سا؟ کہ عبادت تیری ہی ہو، استعانت بھی تجھ ہی سے ہو، سمجھے، عبادت بھی تیری ہی ہو، استعانت بھی تجھ ہی سے ہو، یہ جو مخصوص رستہ ہے اللہ اسی پہ چلائے رکھ، اسی پہ اللہ تو ہم کو مستقیم رکھ، صراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ الصراط المستقیم سیدھا رستہ، اس کے بھی مختلف استعمال ہیں، صرف توحید کے لیے بولا جائے صراط مستقیم، سارے دین اسلام کے لیے بولا جائے صراط مستقیم،
یا اسی طرح بعض نے اور اقوال لکھے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صراط مستقیم کون سا؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی جو صراط مستقیم ہے اس پہ چلائے رکھ۔ یہ الصراط مبدل منہ ہے، آگے صراط الذین یہ بدل ہے، صراط الذین اس سے کیا ہے؟ بدل۔ وہ صراط مستقیم کون سا ہے جی؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے، یہ راستہ، اس راستے پہ ہمیں چلائے رکھ۔ راستہ کون سا؟ یہ توحید والا راستہ، توحید والا، اس پہ اللہ ہمیں قائم رکھ، توحید پر ہمیں قائم رکھ۔ ایک اگلی بات آؤ، صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت، جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ چار طائفہ ہیں، مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ منعم علیہ، منعم علیہ۔ ایک نہ لگایا کرو تاکہ نیند نہ آئے۔ آپ پہ ظلم تو ہو رہا ہے بڑا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈال دیا گیا، آپ کو بستر سے آرام سے اٹھا دیا گیا، آپ کے آرام میں بڑا خلل پڑا، لیکن خیر ہے، تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لو۔ اچھا جی، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ چار طائفے۔ اب الصراط المستقیم کافی تھا، صراط المستقیم کیا تھا؟ لیکن اللہ پاک کہتا نہیں، ذرا آگے بھی کہ، ذرا آگے بھی کہ کیا؟ منعم علیہ لوگوں کا جو رستہ ہے نا اللہ، ان پہ چلائے رکھ، ان پہ۔ اللہ کتنا ہی کہہ دیتا صراط النبیین، صراط، پر نبی کافی تھے بس، نبی یہ، لیکن اللہ پاک نے نبیین کو ہٹا کر الذین انعمت علیہم، الذین، کہ نبی بھی، صدیق بھی، شہید بھی، صالحین بھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اللہ ان تمام کی راہ پر چلائے رکھ، نبیوں کی راہ پر، صدیقوں کی راہ پر، شہیدوں کی راہ پر، صالحین کی راہ پر۔ اللہ تو جانتا تھا ایسا ٹولہ بھی آ جائے گا جو کہے گا جی ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں، ہم تو صحابہ کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو صالحین کی تقلید نہیں کرتے، ان کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جی، ان کی راہ پہ جو چلے جی وہ تو مقلد ہو کے مشرک ہے معاذ اللہ۔ اللہ سورت فاتحہ میں پہلی سورت میں وعدہ کراتا ہے کہ یہاں وعدہ کر کہ نبی کی بھی اتباع کرنی ہے، صدیق، شہید، صالحین، ان کی بھی اتباع کرنی ہے، اور امتی کی اتباع کی جائے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید۔ امتی کی اتباع کی جائے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید۔ سمجھے؟ گویا کہ سورت فاتحہ میں اللہ دو وعدے لینا چاہتا ہے، ایک وعدہ کر کے شرک نہیں کروں گا، ایک وعدہ کر کے شرک نہیں کروں گا، اعلی حضرت کی پارٹی میں نہیں شامل ہوں گا، انہاں مشرک پلیتاں وال جانا کوئی نہیں، انہاں دی جماعت شامل ہونا کوئی نہیں، ایک برات کر ان مشرک پلیتوں سے، سمجھا؟ اور دوسرا وعدہ کر کے تقلید کروں گا، غیر مقلد بھی نہیں بنوں گا، سمجھے؟ ایک وعدہ کر کے مشرک نہیں بنوں گا، دوسرا وعدہ کر کہ غیر مقلد بھی نہیں بنوں گا۔ یہ نہیں کہوں گا جی صرف نبی کی بات ماننی ہے جی، صحابہ کی بات نہیں ماننی جی، تابعین کی بات نہیں ماننی جی، ان کی اتباع اور تقلید کی جائے تو یہ تو شرک ہے جی۔ او جی تم کہتے ہو ابو بکر کی تقلید، عمر، تم کہتے ہو ابو حنیفہ کی تقلید، مالک کی تقلید، ہم تو ابو بکر کی تقلید نہیں کرتے، عمر کی تقلید نہیں کرتے۔ بلے بلے سونے ہو، ہم ابو بکر کی تقلید نہیں کرتے، عمر کی تقلید نہیں کرتے، وہ کر دے کس دے ہو، کس کی تقلید کرتی ہو کہ انگریز دی؟ ابو بکر و عمر کی تقلید کوئی نہیں، انگریز کی۔ ایک مناظرہ تھا، وہاں ایک مولوی تھا ان کا، یہ جو شمشاد سلفی ہے،
یہ پیس پارٹی کا اپنے علاقے کا صدر تھا، پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں کیا ہے، اس وقت یہ گجرانوالہ یہ سرگودا کا ہمارا ایک مناظرہ تھا، وہاں پہ بات ہوئی تو اس کے بارے میں مخصوص طور پہ یہی بات آئی، یہ جملے ایک آ گئے، کیا وہ جی اچھا یہ وہ ہیں، تعارف کرایا جا رہا تھا، یہ وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ کی تقلید کے منکر ہیں اور بے نظیر کی تقلید کے قائل ہیں۔ یہ سر پھینک کے یوں ہی بیٹھا رہا، آگے سے کوئی اس نے جواب شو نہیں دیا۔ اچھا جی، اللہ پاک سورت فاتحہ میں وعدہ لے رہا ہے، سمجھے کہ کیا کرنا ہے تو نے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو نے، صراط مستقیم نبیوں والا، صدیقوں والا، شہیدوں والا، صالحین والا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نبی کی اتباع ہے، نبی کی اتباع بھی، صحابہ کی اتباع بھی، سمجھے درجہ بدرجہ ہے۔ قرآن کے مقابل نبی کی بات نہیں، نبی کے مقابل امتی کی بات نہیں، سمجھے۔ لیکن جہاں قرآن اور حدیث نہ ہو تو وہاں امتی مجتہدین کی بات ماننی چاہیے، اسی کا نام تقلید ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا قرآن کے مقابل مانو، حدیث کے مقابل مانو، نہ قرآن اور حدیث کے مقابل نہیں، اس سے نیچے آ جاؤ، جہاں اجتہادی معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، اجتہادی مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں مجتہدین، وہاں امت میں مجتہدین، ان کی اتباع کرنا بھی لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ اس سورت فاتحہ میں بھی گویا کہ اللہ پاک تقلید کا حکم دے رہا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، شرک اور صرف نبی کی اتباع نہیں بلکہ امتیوں کی بھی اتباع کرنی ہے۔ پر امتی کون سے؟ صدیق، شہید، صالحین، ایسے لوگوں کی، گمراہوں کی نہیں، اور سمجھے گمراہوں کی وہ ساتھ آگے آ رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کی تقلید نہیں کرنی، اور سمجھے اتبع سبیل من اناب الیہ، من اناب منیب اللہ، منیب اللہ، امام ابو حنیفہ منیب اللہ، شافی منیب اللہ، مالک منیب اللہ، احمد منیب اللہ، یہ جو منیب اللہ ہیں ان کے سبیل کا معنی رستہ، مذہب، ان کے مذہب کی اتباع کر، منیب اللہ کے مذہب کی اتباع کر، منیبین کی اتباع کر، مفسدین کی اتباع نہ کر، ضالین کی اتباع نہ کر، مغضوبین کی اتباع نہ کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، کون سا صراط مستقیم جی؟ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا، سمجھے، اور راستہ اٹھاتے جاؤ پھر نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا، یہ چار طائفہ جو منعم علیہ، منعم جن پر اللہ کا انعام، ان چاروں میں سے کسی سے، ان چاروں میں سے کسی سے یہ نہیں کہ وہ کہیں دی دعا کرتے وقت اللہ میرا فلاں کام کر، صدقہ بے صدقہ فلاں، بے طفیل فلاں، بے حق فلاں، بے توسل فلاں، فلانے دا واسطہ تے وسیلہ ہی میرا کام کر۔ یہ توسل وسیلے سارے بعد میں ہیں، اور سمجھے اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ اتباع منعم علیہ طبقہ، منعم علیہم افراد۔ وہ منعم علیہم افراد کون سے ہیں؟ وہ نبی، صدیق، شہید، صالحین، ان میں سے کسی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ نہیں ہے تم آج کا کوئی پیر لے لو اور کہو یہ صالحین میں سے ہے، یہ کیا ہے کہ دیکھو جی اے آخدہ ہے دعا کردہ فلانے بابے دا واسطہ تے وسیلہ ہی، اے صالحین آخدے میں نہیں۔ اور سمجھے جن کو صالحین قرآن کہہ رہا ہے، جن کو صالحین، یہ خیر القرون میں خصوصاً سارا مسئلہ جاتا ہے کہاں؟ خیر القرون میں جو چیز ثابت ہے
وہ کسی نہ کسی درجے میں مانی جا سکتی ہے۔ خیر القرون کے بعد جو عقیدہ پیدا ہوا وہ بھی غلط، جو عمل پیدا ہوا وہ بھی غلط۔ بات سمجھے؟ خیر القرون کے بعد یہ ساری رواجیں، یہ ساری رسومات، یہ سب کچھ خیر القرون کے بعد ہے، خیر القرون کے بعد ہے۔ یہ توسل وسیلے کے سارے طریقے انہیں کہو بے شک خیر القرون میں لاؤ کوئی ثبوت، صحابہ تابعین سے لاؤ کوئی ثبوت، وہاں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ پھر نیچے کی طرف آتی ہے، پھر جو نہ مانے کہتے ہیں جی تو یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو کہ تو نبیاں نو نہیں مندا پیا ہے، صدیقہ تے شہیداں نو نہیں مندا پیا، بڑے بزرگ تو ہو ون، وہ ان کے مقابل وہ سمجھے صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کرام کے مقابل آج کے مولوی کی بات مانے اور ہمیں تانا دے یہ جی اکابرین کے نہیں مانتے۔ اب یہ اکابرین ہے یا وہ اکابرین ہے؟ صحابہ تابعین وہ اکابرین ہے، اصل اکابرین وہ اکابرین ہے۔ تو ان کے طریقے کو چھوڑتا ہے اور ہمیں تان دیتا ہے۔ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان تمام معاملات میں ہمارا نظریہ عمل وہ ہے جو خیر القرون والوں کا ہے، صحابہ تابعین والوں کا ہے، اور وہی نجات ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نجات کی صورت نہیں ہے۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تانے دیں گے جی بزرگوں کو نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ کون نہیں مانتا؟ مانتے ہیں، لیکن اگر کسی بزرگ سے کوئی غلطی ہو جائے بالفرض تو غلط بات کو نہیں مانتے، سمجھے؟ اگر بالفرض، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہو، بات یہ بھی سمجھو کہ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بناتے ہیں، بزرگوں کے ذمہ لگاتے ہیں، بزرگوں کے ذمہ لگاتے ہیں، اپنی طرف سے بنا بنا کر خوابے جی مینوں خواب وچ آیا فلانا بابا فلانا استاد مینوں خواب وچ آیا تے خواب وچ مینوں آکھیا تیریاں خواباں کڈیاں، اپنی خواباں اپنے کول رکھ۔ ہمیں تیری خوابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دلیل چاہیے، دلیل کے لیے ہے صحابہ تابعین، وہ سمجھے؟ نبی پاک، انبیاء کرام، قرآن، حدیث، صحابہ تابعین، اور اس کے مقابل بزرگوں کی باتیں ہوتی نہیں، ہوتی لیکن بالفرض اگر تو ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں ہوں، ان لاکھوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، کتاب و سنت صحابہ تابعین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ تمہیں مبارک ہو، یہ متاخرین کے کیل کال اپنے پاس رکھو، ان کیل کال کو، وہ سمجھے؟ ہمارے لیے کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اقوال ائمہ، وہ ہے اصل ہدایت۔ چلو جی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کا پر تو نے انعام کیا، وہ سمجھے؟ اور بات سمجھا رہا تھا، ان کے انعام یافتہ، ان کے راستے کے اندر یہ توسل وسیلے بھی کوئی نہیں، توسل وسیلے بھی، پورا قرآن پڑھتے جاؤ گے پیغمبروں کی دعائیں آئیں گی، لیکن کسی پیغمبر کی دعا میں کسی دوسرے پیغمبر کا واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا۔ تو اب ایک آدمی قرآن پہ عمل کرتا ہے، انبیاء کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، وہ مجرم ہے، اور تم بدعتیں کرنے والوں، غلط کام کرنے والوں، تسی بڑے عاشق آ گئے ہو۔ اچھا جی، یہ تو مریں گے پتہ چلے گا، جمہور کی رٹ لگائی ہوئی ہے، جمہور اکابر خامخواہ اکابر کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں۔ اچھا جی، یہی جو صراط مستقیم والے ہیں، منعم علیہ نبی، صدیق، شہید، صالحین، سمجھے؟ صحابہ تابعین، ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں، کوئی ایک جس نے یہ کہا ہو کہ مردہ عادتاً سنتا ہے، مردہ عادتاً سنتا ہے۔ یہ عادتاً سننے کا قائل یہ آج کا فریق پیدا ہوا ہے، یہ عقیدہ پہلے زمانے میں موجود نہیں تھا۔
نہ اسی طرح حیات دنیاوی جی سارے مردے قبر میں زندہ، زمین کے نیچے ایک مستقل جہان ہے، ایک گجرانوالا شہر کے اوپر جہان ہے، ایک نیچے جہان ہے، بلے تھوڑا نیچے جہان کٹایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام والے جو لوگ ہیں ان کی اتباع کرنی ہے، لیکن جو انعام والے نہیں ہیں، انعام والے المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ غضب ہوا، جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان کی راہ پہ نہیں چلنا ہے۔ المغضوب علیہم یہودی، الضالین نصارہ، یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ عام طور پہ یہ مراد لیا جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی بھی گمراہ ہو تمام مراد ہیں، یہود و نصارہ کا حصر نہیں ہے، یہود و نصارہ کا حصر نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ان دو کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، مغضوب علیہم کے لیے یہودیوں کا ذکر، ضالین کے لیے نصارہ کا ذکر، یہ بطور مثال کے ہے، یہ بطور مثال کے ہے، بطور حصر کے نہیں ہے، بطور حصر کے نہیں ہے۔ اچھا جی، مغضوب علیہم ایک ہو گیا انعام والے، دوسرے ہو گئے غضب والے، تیسرے ہو گئے زلال والے۔ اب غضب اور زلال والے جو بھی ہوں، غضب اور زلال والے یہودی اور عیسائی، یہودی غضب والے، عیسائی زلال والے، سمجھے، لیکن بتا رہا ہوں ان میں حصر نہیں ہے۔ اب ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلی آیتوں کو، سورۃ بقرہ کی آیتوں کو ساتھ لگا کر فرماتے ہیں غضب والے کون ہیں؟ جن پر مہر لگ گئی، جن پر، اور ضالین کون ہیں؟ جن پہ مہر نہیں لگی۔ گمراہ یہ بھی، گمراہ وہ بھی، ایک وہ ہیں جو ختم اللہ وعلی قلوبہم کے درجے میں ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن پر مہر نہیں لگی، ہیں وہ بھی گمراہ۔ نہ ان گمراہوں کی راہ پہ چلا اللہ ہمیں، اور نہ ان گمراہوں کی راہ پہ چلا ہمیں، اللہ ہمیں چلا انعام والوں کی راہ پر، سمجھے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں یہاں پر مغضوب علیہم، اس سے مراد کون ہے؟ جن پر مہر لگ گئی، جن پر گمراہ، وہ گمراہ جن پہ مہر لگ گئی، اور ضالین وہ گمراہ جن پہ مہر نہیں لگی۔ اور یہ معنی کیوں کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر نہیں کیا، چنانچہ یہاں پر بعض اور اقوال بھی موجود ہیں۔ آئیے